بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ پیج 657 موارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے موارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے. محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، مہ توحید کو لے کے صفت جام پھرے. بندہ او صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ویلاگ نمبر 5. یہاں معاف کرنے کو قرآن کریم نے بلفظ صدقہ تعبیر فرمایا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ یہ معافی تمہارے لیے بحکم صدقہ ہو کر موجب ثواب عظیم ہوگی. نیز یہ جو فرمایا کہ معاف کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ بظاہر تو اس کے لیے نقصان کا سبب ہے کہ سود تو چھوڑا ہی تھا، اصل راسل مال بھی گیا. مگر قرآن نے اس کو بہتر فرمایا. اس کی دو وجہ ہیں. اول تو یہ ہے کہ یہ بہتری اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بعد مشاہدہ میں آ جائے گی، جبکہ اس حقیر مال کے بدلے میں جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی. دوسرے شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں اس عمل کی بہتری کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ تمہارے مال میں برکت ہوگی. برکت کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا ہے مال، حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا یعنی تھوڑے مال میں کام بہت نکل جائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ مال کی مقدار یا تعداد بڑھ جائے. سو یہ مشاہدہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والے کے مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے. ان کے تھوڑے سے مال سے اتنے کام نکل جاتے ہیں کہ حرام مال والوں کے بڑے بڑے اموال سے وہ کام نہیں نکلتے. اور جس مال میں بے برکتی ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یا غیر مقصود چیزوں میں مثلاً دوا، علاج اور ڈاکٹروں کی فیسوں میں ایسے مالداروں کی بڑی بڑی رقمیں خرچ ہو جاتی ہیں جس کا غریبوں کو کبھی سابقہ نہیں پڑتا. اول تو اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی کی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ علاج میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے، اور اگر کبھی بیماری آئی تو بھی معمولی خراجات سے تندرستی حاصل ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے مدیون مفلس کو قرض معاف کر دینا، جو بظاہر اس کے لیے نقصان دہ نظر آتا ہے، اس قربانی عظیم کے پیش نظر وہ ایک مفید و نافع کام بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ تھا جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو. ہمیں ان کا ناموس ہے جہاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے،
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ نام جنت کا سب نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،